بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ناظرین کرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. ہماری گفتگو جاری ہے قلبی اعمال اور دل کی عبادتوں کے سلسلے میں. ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک اور عمل، ایک اور قلبی عبادت انابت کا تذکرہ شروع کیا تھا. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انابت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا نام ہے، لوٹنے کا نام ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے انابت کی دو قسمیں بیان کی. کیا انابت کی دو قسمیں ہیں، دو درجے ہیں. ایک قسم ہے انابت لربوبیتی اور دوسری قسم ہے انابت لالوہیتی. پہلی انابت یا پہلی کیفیت انابت کی جو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننے کے نتیجے میں. ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جانے، مانے، تسلیم کرے، قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی رازق ہیں اور ہر قسم کے معاملات کی تدبیر کرنے والے وہی ہیں، صرف انہی کی مرضی چلتی ہے. اس بات پر ہم ایمان لائیں. کارساز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرنا ہے. ایک کیفیت انابت کی وہ ہے جو اس بات کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا کچھ معاملہ بنا سکتے ہیں جو بگڑا ہوا ہے. میں جس نقصان میں مبتلا ہوں اس نقصان سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں، یا جو گناہ میں نے کر لیا ہے اس کی معافی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں، یا مجھے جو حاجت ہے، مجھے جو ضرورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کام آ سکتے ہیں. یہ ربوبیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انابت کی کیفیت ہے. دوسری قسم انابت لالوہیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اور الوہیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا جو جذبہ ہے، ان جذبات کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے پلٹنے کا ایک جذبہ آتا ہے. اور یہ جو کیفیت ہے یہ الوہیت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں آتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو الوہیت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں جو انابت آتی ہے اس میں چار قسم کے جذبات بیک وقت شامل ہوتے ہیں، یا چار میں سے کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے محبت کا جذبہ. بندہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے کہ ایک تو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کارساز ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے. اپنے سارے معاملات میں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے حق میں کارساز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے معاملات کو بناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا وہ جذبہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کا دل کھینچا چلا جاتا ہے. ہم اور آپ اس کیفیت کو سمجھنا چاہیں تو قریب تر انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر یہ جانتا ہو کہ ماں اسے بچا نہیں سکتی کسی مصیبت، کسی پریشانی سے، پھر بھی وہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، یہ اس کی اپنی محبت کے نتیجے میں. آپ یوں سمجھیے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کرتا ہے تو اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ جانتا ہے کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور دوسری طرف اللہ ہی کی محبت ہے
تو محبت میں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ سکتا ہے، اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ جو الوہیت کے درجے کی انابت ہے، الوہیت کی بنیاد پر پیدا ہونے والی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں آنے والی انابت ہے۔ ابن قیم نے لکھا کہ 4 جذبات اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک تو محبت کا جذبہ، دوسرا تعظیم کا جذبہ کہ میں اللہ کی طرف لوٹتا ہوں اس لیے کہ وہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی طرف لوٹا جائے، وہ کارساز ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دل کی ایک تعظیم بھی ہے، ہمارے اپنی ایک تعظیم بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس عظمت کا حامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عظمت والا ہے، جو عظمت میرے دل کے اندر جاگ رہی ہے کہ میں اس کو دے سکوں۔ میرے دل کے اندر جاگنے والا جذبہ تقاضا کرتا ہے کہ میں کسی عظیم کے سامنے جاؤں، تو یہ عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور تیسری کیفیت بیان کی الذل، تیسرا جذبہ جو انسان کے اندر انابت کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ یہ بندہ صرف اللہ کی طرف اس لیے نہیں لوٹتا کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہیں، بلکہ اس لیے بھی لوٹتا ہے کہ جب لوٹتا ہے تو اسے احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں اپنی ذلت، اور چوتھا جذبہ انکساری ہے جو ذلت سے ملتا جلتا جذبہ، یا اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا لیتا ہے۔ انابت نام ہے ان چاروں چیزوں، ان چاروں جذبات کے ایک مرکب کا، کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، الوہیت کو ماننے کے نتیجے میں جو انابت پیدا ہوتی ہے، اس میں ان چاروں جذبات کو اپنے اندر لے کر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ اس میں محبت کا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے، اور اپنی انکساری کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اپنی ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنے کا ایک مقام بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر عاجز کر لیتا ہے تو اسے الوہیت کے درجے کی انابت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ جو انابت ہے، اسے ہم اور آپ جان لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی تعریف فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم تو حلیم ہیں، بردبار ہیں، اواہ ایک تڑپتا دل رکھنے والے ہیں، منیب اور اللہ تعالیٰ کے پاس انابت کی کیفیت لے کر آنے والے بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حقیقت بیان کی کہ جس بندے کے اندر انابت کی کیفیت ہوتی ہے وہی بندہ اور وہی دل حقیقت میں نصیحت بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، وہی ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتی ہے اور آسمان سے بارش اتارتی ہے، اور نصیحت تو صرف انابت کی کیفیت رکھنے والا بندہ ہی حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آیات کریمہ قرآن مجید کے اندر کئی ایک ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ انابت کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑا اونچا جذبہ ہے، بڑا اونچا جذبہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے اب تک آپ کے سامنے دل کے ایک اور عمل، دل کی ایک اور عبادت انابت پر گفتگو کی۔ یہ کیفیت ربوبیت اور الوہیت دونوں کو ماننے کے نتیجے میں جب پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، پھر وہ بڑے اونچے درجے کا مومن، بڑے اونچے درجے کا مسلمان بن جاتا ہے۔ جو صرف ربوبیت کے نتیجے میں اللہ کی طرف پلٹے، وہ حاجت مند ہے، وہ ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے آ رہا ہے، ضرورت مند ہے، وہ اپنی ضرورت کی خاطر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انابت چاہیے وہ صرف اپنے حاجت مند ہونے کی وجہ سے نہیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم کرنے کا جذبہ بھی ہو، کہ اسی کی محبت کی وجہ سے، اسی کی تعظیم کی وجہ سے، اور اپنی اس کے سامنے ذلت اور خواری اور اس کے سامنے ہماری عاجزی و انکساری کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں، پلٹ کر آئیں۔ جس بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری کا اعلان فرمایا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، وہ بندے جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تیزی سے لوٹ کر آئے، پلٹ کر آئے، انابت اختیار کی،
لہم البشرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہی کے لیے حقیقت میں خوشخبری ہے، انہی کے لیے خوشخبری ہے، لہم البشرا، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قلبی اعمال میں سے ایک اہم عمل انابت کی کیفیت پر گفتگو کی، اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کیا کہ انابت کی جو کیفیت ہے یہ بھی قلبی عبادات میں سے ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور جس بندے کے دل میں یہ انابت پیدا ہوگی وہ بندہ اپنے کمال کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اس کا دل ایک ایسا دل ہوگا جو پوری طریقے سے زندہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شمار ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کوئی ہے اس کا اپنا رب کہ جس کی محبت میں اسے پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کر ہم لوگ دل کے اعمال سے متعلق کچھ اور باتیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگوں نے دل کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت انابت کا تذکرہ کیا۔ ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور قلبی عبادتیں اور دل کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک اور اہم عمل کا تذکرہ سنتے ہیں، اور وہ عمل ہے خشوع اور خضوع۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ خشوع اور خضوع یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے قریب لفظ ہیں۔ خشوع کے نتیجے میں خضوع پیدا ہوتا ہے، اور خضوع کے ذریعے ہی خشوع مکمل ہوتا ہے۔ خشوع کے ذریعے خضوع کا آغاز ہوتا ہے، اور خضوع خشوع کی منزل ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کئی ایک باتیں لکھی ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ هو الانقیاد للحق۔ خشوع کا معنی یہ ہے کہ حق کی خاطر بندے کے اندر خود سپردگی کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ حق دیکھنے کے ساتھ، حق کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنے کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے بندہ جھک جائے تو اس کو خشوع کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خشوع جسے کہتے ہیں وہ حقیقت میں کئی کیفیتوں سے مل کر پیدا ہوتا ہے۔ خشوع ایک ایسی عبادت ہے جو کئی جذبات سے مل کر بنتی ہے، اور وہ جذبات کیا کیا ہیں؟ کہا وہ تعظیم ہے، محبت ہے، اور ذلت اور انکساری ہے۔ تعظیم ہے، محبت ہے، ذلت ہے اور انکساری ہے۔ ان تینوں چاروں جذبات کو ملا کر جس بندے کے دل میں کیفیت جاگے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے خشوع کی یہ تعریف بھی کی، کہا کہ دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ اب دل تو انسان کے اپنے جسم کے اندر ہے، لیکن اس کیفیت کو کہ جیسے کوئی آدمی کسی کے سامنے کھڑا ہو کر مؤدب ہو جاتا ہے، اپنی حرکات و سکنات پہ قابو پا لیتا ہے، دل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کے تصور سے اگر سکڑ جائے، سمٹ جائے اور مؤدب ہو جائے تو اس کو خشوع کہتے ہیں۔ یہ بعض اہل علم نے لکھا۔ اہل علم کی ان مختلف عبارتوں کی روشنی میں مختصراً اگر ہم خشوع کو واضح کرنا چاہیں تو خشوع نام ہے اس چیز کا کہ بندے کے دل میں ایک ایسی کیفیت جاگے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی عاجزی و انکساری کو محسوس کرے، چھوٹا ہو جائے، اور پھر ایک ایسا جذبہ جو دل کے اندر جاگتا ہے دل سے نکل کر انسان کے اعضاء اور جوارح پر اثر انداز ہو، انسان کے اپنے اعضاء اور جوارح پر اثر انداز ہو، اس کی نگاہوں پر اثر انداز ہو، نگاہیں جھک جائیں، اس کے اپنے ہاتھوں پر اثر انداز ہو، اس کے ہاتھ بیجا قسم کی حرکتوں سے رک جائیں، اس کے اپنے پیروں پر اثر انداز ہوں تو پیر بھی اپنی جگہ پہ پرسکون ہو جائیں۔ خشوع نام ہے ایک ایسی کیفیت کا کہ جو بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کے تصور سے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اثر انسان کے اپنے اعضاء پر جاری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خشوع کی بڑی فضیلت بیان کی اور اس کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں،
ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن مجید کے سامنے جھک جائیں، ان کے دل جھک جائیں، خشوع کی کیفیت میں آ جائیں۔ وما نزل من الحق، اور اس حق کی وجہ سے جو اتر کر آیا ہے خشوع کی کیفیت کو اپنا لیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بندوں کو خشوع اختیار کرنے پر ابھارا ہے، لیکن انداز سوالیہ رکھا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے اندر خشوع پیدا ہو، اس لیے کہ خشوع کی جو کیفیت ہے یہ بندے کے دل میں جب پیدا ہوتی ہے تب یہ پورے جسم پر، پورے اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ عبودیت کا، بندگی کا وہ درجہ ہے جو دل میں جاگتا ہے لیکن انسان کے اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل کو اللہ کا بندہ اور غلام بناتی ہے، تو یہ بندگی اور غلامی پھر اس کے اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے یہ خشوع کی دولت اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے تب پھر اس کی زندگی میں ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی اپنی زندگی میں اعمال کی جو کیفیت ہوتی ہے، انتہا درجے کی رضامندی اور انتہا درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خود سپردگی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، اہل علم نے لکھا ہے کہ خشوع قرآن میں 4 معنوں میں آیا ہے جن کا تعلق انسان سے ہے۔ انسان سے جن مقامات میں خشوع کا تذکرہ آیا ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں خشوع کا ذکر آیا ہے، ان میں سے جو مقامات انسانوں سے متعلق ہیں ان مقامات پر 4 معنوں میں یہ خشوع استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی ہے ذلت کے، اور ذلت کا مطلب ہے پستی کے، ذلت کا مطلب ہے پست ہو جانا، نچلا ہو جانا اور نچلا بیٹھ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اس دن ساری کی ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، آپ جو ہے فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، آپ ہلکی سی آوازوں کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے۔ ناظرین کرام، ذلت کا یہ معنی پستی کا ہے، یعنی آدمی پست ہو جائے، آدمی کا دل بہت نچلا بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے احساس سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے یہ دل پست ہو جائیں۔ یہ پہلی کیفیت ہے، پہلا معنی ہے جس میں قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے۔ خشوع کا دوسرا استعمال جو قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے اعضائے جوارح کا پرسکون ہونا، یعنی انسان کے دست و بازو کا پرسکون ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ مؤمنون میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ بات یہ یاد رہے کہ خشوع وہی ہے جو دل سے پیدا ہو اور اعضاء تک پہنچ کر ختم ہو، اور یہاں اعضاء و جوارح کا پرسکون ہونا، نماز کے اندر بیجا قسم کی حرکتوں سے باز آنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشوع قرار دیا۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا یہ دوسرا معنی ہے خشوع کا۔ خشوع کا تیسرا معنی ہے خوف، ڈر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیں پکارتے ہیں رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے تھے۔ خشوع کا یہ تیسرا معنی ہے جو قرآن مجید کے اندر جس کا تذکرہ آیا ہے۔ چوتھا معنی جو قرآن مجید کے اندر خشوع کا آیا ہے جس کا تعلق انسانوں سے ہے وہ ہے تواضع، انکساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ چیز بہت بڑی ہے سوائے ان بندوں کے جو عاجز ہیں، جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ 4 معنی ہیں جن معنی میں قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ آئیں۔ یہ 4 معنی ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں لفظ خشوع آیا ہے۔ ایک ہے ذلت کا، دوسرا ہے اعضائے جوارح کے پرسکون ہونے کا، تیسرا معنی ہے خوف کا، اور چوتھا معنی ہے تواضع کا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ خشوع ان 4 جذبات کا نام ہے، خشوع ان 4 کیفیتوں کا نام ہے، خشوع ان 4 کیفیتوں کو اپنے دل کے اندر سمیٹ لینے کا نام ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ کی تفسیر کی تو کہا کہ هو الخوف الدائم فی القلب، کہا کہ یہ وہ خوف ہے جو دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کے اپنی اس حلقے میں خشوع سے متعلق جو باتیں سنی، ان کا مختصر سا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ خشوع اس کیفیت کا نام ہے، بندگی کے اس درجے کا نام ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح پرسکون ہو جاتے ہیں، خود سپردگی کر دیتے ہیں، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مؤدب ہو جاتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بندہ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، اہل علم نے یہ بات ضرور بیان کی۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہا کہ یاد رکھو کہ خشوع وہی ہوتا ہے جو دل سے پیدا ہو اور اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیت سے بڑھ کر اپنے اعضاء کے ذریعے خشوع ظاہر کرنا چاہے تو یہ خشوع نہیں ہے، یہ کیفیت ہے جو خود بخود پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر پیدا ہو اور اعضاء جوارح پہ خود بخود اثر انداز ہو۔ آپ اور میں دل سے غافل رہیں اور سامنے ہاتھ باندھے مؤدب کھڑیں، یہ خشوع کی کیفیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، خشوع کی یہ کیفیت قلبی عبادتوں اور دل کے اعمال میں سے بڑی اہم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کا بڑا اونچا مقام ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا درجہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ خشوع کی کیفیت جس کے نتیجے میں خضوع یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حوالگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے، پست ہو جانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ حقیقت میں بندگی کے تقاضے کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر آج روکتے ہیں، اور قلبی عبادات کا جو تذکرہ ہے، دل کے اعمال کا جو بیان ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔